جمشید جلدی سے دیوار کی طرف گیا اور کملا کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے طاق میں سے باہر نکل گیا۔ ڈھلتی رات کی تازہ فضا میں آتے ہی اسے محسوس ہوا کہ اسے نئی زندگی ملی ہے اور وہ شیوانی بدرو کے چنگل سے خود بھی آزاد ہو گیا ہے اور پجاری کی بے گناہ بیٹی کو بھی بچا کر لے آیا ہے۔ کملا پر ابھی تک ہیبت طاری تھی، خوف سے اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ جمشید نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں کملا، اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ جس ڈائن نے تمہیں قید کر رکھا تھا وہ جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ کملا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جمشید نے کہا، تمہارے گھر، اور کہاں، جلدی یہاں سے نکل چلو۔ کملا کو ساتھ لے کر وہ جتنی تیزی سے چل سکتا تھا اور جتنی تیزی سے کملا چل سکتی تھی اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی صبح کی سفیدی آسمان پر پھیلنا شروع ہوئی ہی تھی کہ وہ کملا کو لے کر شانتی کے گھر پہنچ گیا۔ کملا نے اس مکان کو دیکھا تو بولی، یہ تو میرا گھر نہیں۔ جمشید بولا، یہاں بڑے پجاری جی رہتے ہیں، وہ تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیں گے۔ شانتی کا باپ پجاری جمشید کا انتظار کر رہا تھا۔ کوٹھڑی کی کھڑکی میں سے اس نے جمشید کو ایک لڑکی کے ساتھ آتا دیکھا تو جلدی سے باہر آ گیا۔ جمشید نے کملا کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، پجاری جی، یہ کملا ہے، یہ آپ کی امانت ہے، اسے اس کے گھر پہنچا دیجئے، میں جا رہا ہوں۔ پجاری نے کہا، بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ ذرا ٹھہرو، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ جمشید کہنے لگا، میں اس علاقے سے دور نکل جانا چاہتا ہوں، جو کچھ کہنا ہے یہیں کہہ لیجئے۔ اتنے میں پجاری کی بیوی اور اس کی بیٹی شانتی بھی باہر آ گئے۔ پجاری نے کملا کو ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، کملا بیٹی کو اندر لے جا کر ناشتہ وغیرہ کرواؤ، میں بھی ابھی آتا ہوں۔ پجاری کی بیوی اور شانتی کملا کو لے کر مکان کے اندر چلی گئیں۔ پجاری نے جمشید کا بازو تھام کر کہا، بیٹا تم اس وقت ایشوانی دیوی کے منتروں کے طلسم میں ہو، اس حالت میں جاؤ گے تو ایشوانی دیوی کے دشمن دیوتا تمہیں اٹھا کر پاتال کے راکشسوں کے حوالے کر دیں گے اور پھر وہاں سے تمہیں ایشوانی دیوی بھی نہیں بچا سکے گی۔ جمشید سوچ میں پڑ گیا۔ پجاری بولا، میرے ساتھ اندر چل کر آرام کرو، میں ایشوانی دیوی کا ایک عمل کر کے تمہارے جسم سے اس کے منتروں کا طلسم دور کر دوں گا، اس کے بعد تم بے شک چلے جانا۔ اب جمشید پجاری کے پاس رکنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، مگر میں زیادہ دیر نہیں رکوں گا، مجھے اس سارے علاقے سے خوف آنے لگا ہے۔ پجاری نے جمشید کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، بیٹے اب تمہیں کسی قسم کی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں، شیوانی بدرو جل کر بھسم ہو چکی ہے، وہ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن ایشوانی دیوی کے دشمن دیوتا تمہیں شیوانی بدرو سے بھی زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تم ایک بار ان کے قبضے میں آ گئے تو پھر تمہاری مرتیو یعنی موت یقینی ہے۔ جمشید پجاری کے ساتھ اس کی کوٹھڑی میں آ گیا۔ اس نے جمشید کو چارپائی پر بٹھا دیا اور بولا، تم نے بڑا نیک کام کیا ہے، میں کملا بیٹی کو آج ہی اس کے ماتا پتا کے گھر پہنچا دوں گا۔ جمشید بے چین ہو رہا تھا، کہنے لگا، پجاری جی جلدی سے ایشوانی دیوی کا عمل کر کے اس کے منتروں کا اثر میرے جسم سے نکال دو، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پجاری بولا، بیٹا یہ عمل سورج دیوتا کے ڈوب جانے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے، تمہیں شام تک انتظار کرنا ہوگا، گھبراؤ نہیں، یہاں تمہیں کسی بدرو کسی دشمن دیوتا سے کوئی خطرہ نہیں، تم اس وقت میرے اور ایشوانی دیوی کے طلسمی منتروں کی حفاظت میں ہو۔ جمشید شام تک پجاری کے مکان میں رہنے پر مجبور ہو گیا۔ شیوانی بدرو سے نجات حاصل کرنے کے بعد جمشید اپنی اصلی انسانی حالت میں واپس آ گیا تھا اور اب اسے بھوک پیاس لگنے لگی تھی۔ اس نے پجاری سے پینے کے لیے پانی مانگا تو پجاری نے بڑی محبت سے کہا، بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ پجاری چلا گیا۔ جمشید کوٹھڑی میں بیٹھا سوچنے لگا کہ یہاں سے نکل کر وہ سیدھا اپنے گھر جائے گا اور اپنی باقی زندگی لوگوں کی خدمت اور یاد الہی میں بسر کر دے گا۔ پجاری اس کے لیے دودھ اور کچھ مٹھائی لے کر آ گیا، کہنے لگا، بیٹا اس وقت گھر میں یہی کچھ ہے، اسے سویکار کرو۔ جمشید کو بڑی بھوک لگ رہی تھی، وہ ناشتہ کرنے لگا۔ پجاری اس کے پاس سامنے والی چارپائی پر بیٹھا، اس سے باتیں کرتا اور اس کی بہادری اور نیکی کی تعریفیں کرتا رہا۔ جمشید ناشتہ کر چکا تو پجاری بولا، اب تم آرام کرو، یہاں تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، بالکل فکر نہ کرنا۔ یہ کہہ کر پجاری چلا گیا۔
چارپائی پر بستر بچھا ہوا تھا۔ جمشید لیٹ گیا، خدا جانے وہ کب سے جاگ رہا تھا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ دن نکلتے ہی پجاری نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک بزرگ آدمی کے ساتھ کملا کو 2 گھوڑیوں پر بٹھا کر اس کے ماتا پتا کے گھر کی طرف روانہ کر دیا اور خود مندر میں پوجا پاٹ کروانے چل دیا۔ مندر میں اس کی بیوی پہلے سے دیوتا کی مورتی کی آرتی اتارتے ہوئے بھجن گا رہی تھی، اور کچھ عورتیں اور مرد وہاں بیٹھے اس کے ساتھ بھجن گا رہے تھے۔ پجاری بھی پوجا میں شامل ہو گیا۔ پوجا ختم ہونے کے بعد جب شردھالو مرد اور عورتیں پرشاد لے کر چلی گئیں تو پجاری کی بیوی نے کہا، پجاری کی بیٹی کملا اپنے ماتا پتا کے پاس چلی گئی ہے، اب اس مسلمان کو تم نے گھر میں کیوں بٹھا رکھا ہے؟ پجاری نے اپنی بیوی کی طرف پر اسرار انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولا، شانتی کی ماتا لکشمی دیوی ہم پر مہربان ہو گئی ہے اور بہت جلد ہم سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے خزانوں کے مالک بن جائیں گے۔ پجاری کی پتنی نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے گانجا تو نہیں پیا؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہو؟ پجاری نے ہنس کر کہا، نارائنی میں بالکل ہوش میں ہوں اور تمہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ وہ دن دور نہیں جب میں بھارت کے سب سے بڑے سومناتھ جی کے مندر کا بڑا پجاری بنوں گا اور تم اس مندر کی سب سے بڑی پجارن ہوگی اور مندر کی ساری دولت ہمارے قبضے میں ہوگی اور ہم باقی زندگی عیش و آرام سے بسر کریں گے۔ بھگوان نے میری سن لی ہے نارائن، میں شاستروں اور ویدوں کا اتنا بڑا ودوان ہوں اور یہاں پاکستان کے ایک گاؤں میں چھوٹے سے مندر کا پجاری بن کر بیٹھا ہوں۔ یہاں میری ودیا کو جاننے والا کون ہے؟ پجاری کی پتنی اور زیادہ حیران ہو کر بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے ضرور نشہ کر رکھا ہے۔ پجاری کا مکان مندر کی دیوار کی دوسری طرف ہی تھا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر مکان کی کوٹھڑی میں آ گیا، نارائنی کو اپنے پاس بٹھایا اور دروازہ بند کر دیا، پھر خود بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، نارائنی تم خود ایک پجارن ہو، تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ نرک یعنی دوزخ لوک کے دیوی دیوتاؤں میں سے ایک دیوی کا نام دھشت دیوی ہے۔ ہاں، پجارن نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ پجاری بولا، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میرا چین کال یعنی قدیم زمانے میں مہا دیوتا سومناتھ جی کی مورتی کے گلی میں سونے کا ایک انمول ہار ہوا کرتا تھا، جسے آکاش کے دیوتاؤں نے خود سومناتھ کی مورتی کے گلے میں پہنایا تھا۔ ہاں، مجھے یہ بھی معلوم ہے۔ پجاری کی بیوی نے کہا، مگر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ پجاری بولا، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ دھشت دیوی سومناتھ جی کی پتنی بن کر ان کے گلے سے دیوتاؤں کا ارپن کیا ہوا یہ پوتر آکاش ہار چرا کر لے گئی تھی، جس کی وجہ سے سومناتھ جی کی مورتی کے چرنوں میں اگنی استھان میں جلنے والی آگ بجھ گئی تھی، اور آج تک وہاں 1000 کوشش کے باوجود کوئی شخص آگ روشن نہیں کر سکا۔ پجاری کی بیوی نے کہا، پہیلیاں نہ بجھاؤ، یہ بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ پجاری نے اپنی بیوی کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نارائنی صبر سے کام لو، میں تمہیں ابھی سب کچھ بتائے دیتا ہوں۔ سومناتھ جی کے آکاش ہار کے چوری ہو جانے کا سوگ سینکڑوں برس سے ہندو لوگ منا رہے ہیں۔ آکاش کے بڑے بڑے دیوتا بھی دھشت دیوی سے سومناتھ جی کا آکاش ہار واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ دھشت دیوی کی شکتی کا مقابلہ کوئی دیوتا نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچو، اگر میں یہ آکاش ہار دھشت دیوی سے چھین کر سومناتھ جی کی مورتی کے گلے میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاؤں تو سومناتھ کے مندر کا بڑا پجاری بننے کے علاوہ کیا ہندو لوگ مجھے دیوتا سمجھ کر میری پوجا نہیں کرنے لگیں گے؟ پجاری کی پتنی نے کہا، جس آکاش ہار کو آکاش کے دیوتا نہیں لا سکے اسے تم کیسے لے آؤ گے؟ پجاری بولا، یہی تو تجھے معلوم نہیں، آکاش ہار میں نہیں لاؤں گا، کوئی دوسرا شخص لا کر مجھے دے گا۔ یہ دوسرا شخص کون ہے؟ بیوی نے پوچھا۔ پجاری بولا، وہ میری کوٹھڑی میں سو رہا ہے۔ پجاری کی پتنی نے تعجب سے کہا، وہ مسلمان آدمی جو کملا کو نکال کر لایا ہے؟ ہاں وہی، پجاری نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پتنی بولی، عجیب باتیں کر رہے ہو، جس آکاش کو ہمارے بڑے بڑے دیوتا اور دیوتاؤں کے اوتار دھشت دیوی سے چھین کر نہیں لا سکے، اس کو ایک مسلمان کیسے لا سکتا ہے؟ پجاری بولا، یقین کرو نارائنی، اس ہار کو ایک مسلمان ہی دھشت دیوی کے گلے سے اتار کر لا سکتا ہے۔ اس کے بعد پجاری نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے
نارائنی کو بتایا کہ شاستروں میں لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سومناتھ کی مورتی کا آکاش ہار نرک لوک کی دھشتی دھشت میں دیوی چرا کر لے جائے گی اور مندر کی آگ بجھ جائے گی، اور جب تک آکاش ہار واپس نہیں آئے گا مورتی کے استھان کی آگ روشن نہ ہو سکے گی۔ اور شاستروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس ہار کو دیوتا اوتار بھی واپس نہ لا سکیں گے، لیکن ہمارے کالے جادو کی خفیہ کتاب میں لکھا ہے کہ اس ہار کو کوئی عام مسلمان نہیں لا سکے گا، صرف وہی مسلمان لا سکے گا جس پر پہلے سے کسی آسیب کا سایہ رہ چکا ہو۔ پجاری بولا، میں یہاں بیٹھا صرف کسی ایسے ہی مسلمان کا انتظار کر رہا تھا جس پر کسی بدرو کے آسیب کا سایہ رہ چکا ہو، اور وہ آسیب کسی ہندو عورت کی بدرو کا آسیب ہو۔ آخر لکشمی دیوی ہم پر مہربان ہوئی اور اس نے جمشید کی شکل میں ایک ایسا مسلمان میرے پاس بھیج دیا جس پر ایک مدت تک بڑی خطرناک ہندو عورت کی بدرو کے آسیب کا سایہ رہ چکا ہے۔ پجاری کی بیوی نے کہا، یہ آدمی ایک پکا مسلمان ہے، وہ تمہارے کہنے پر یہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ مسلمان اپنے دھرم کے بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی باتوں کو کفر کہتے ہیں۔ پجاری بولا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، جمشید میرے کہنے پر یہ کام کرنے کو ہرگز تیار نہ ہوگا، کیونکہ وہ خود بہت زبردست جادوگر رہ چکا ہے، مگر وہ میری طاقت سے واقف نہیں ہے۔ تم کیا کرو گے؟ پجاری کی بیوی نے پوچھا۔ پجاری نے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں، ہندوؤں میں بھوت بھی ہوتے ہیں، بدروہیں بھی ہوتی ہیں، آسیب بھی ہوتے ہیں اور مسان بھی ہوتے ہیں۔ مسان ان میں سب سے زیادہ خطرناک اور ڈراؤنے ہوتے ہیں، اور وہ جس انسان کو چمٹ جاتے ہیں پھر یا تو اس کا سارا خون پی کر اس کے جسم کا گوشت اور ہڈیوں تک کھا جاتے ہیں، اور یا پھر اس کی روح کو قابو کر کے اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لیتے ہیں۔ میرے قبضے میں ایک مسلمان ہے، میں یہ مسان اس آدمی جمشید کے اندر داخل کر دوں گا، اور وہ میرے حکم کے مطابق دھشت دیوی کے خفیہ مندر میں جا کر مجھے آکاش ہار لا کر دے گا۔ یہ کام اکیلا مسان نہیں کر سکتا، وہ صرف کسی آسیب زدہ مسلمان کے جسم میں داخل ہو کر ہی آکاش ہار لا سکتا ہے۔ پجاری کی بیوی نے پوچھا، دھشت دیوی کا خفیہ مندر کہاں ہے؟ کیا وہ بھارت کے کسی شہر میں ہے؟ نہیں، پجاری بولا، یہ خفیہ مندر ہزاروں برس پرانا ہے اور پاکستان میں مونجو دوڑو کے کھنڈروں میں ایک جگہ زمین کے نیچے ایک تہ خانے میں ہے، جس کا سوائے میرے کسی کو علم نہیں ہے۔ میرا مسان میرے حکم سے جمشید کے جسم میں داخل ہو کر مسلمان بن کر وہاں جائے گا، کیونکہ ایک مسلمان کی طاقت کے آگے ہی دھشت دیوی کی جادوئی طاقت بے اثر ہو سکتی ہے۔ آج رات یہ کام ہو جائے گا، تم اس کا کسی سے ذکر مت کرنا، شانتی کو بھی نہ بتانا۔ دوسری کوٹڑی میں جمشید شام تک سویا رہا۔ شام کے وقت وہ بیدار ہوا تو پجاری کھانا لے کر آ گیا۔ جمشید نے کہا، پجاری جی، میں بہت جلد اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے میرے اوپر کیے ہوئے ایشوانی دیوی کے منتروں کا اثر اتار دیں۔ پجاری بولا، سورج چھپ گیا ہے، تم کھانا کھا لو، اس کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ شیوانی دیوی کے استھان میں لے چلوں گا اور اپنا عمل کر کے تم پر کیے گئے ایشوانی دیوی کے منتروں کے اثر کو ختم کر دوں گا، پھر تم بے فکر ہو کر اپنے گھر چلے جانا۔ کھانا کھانے کے بعد جمشید پجاری کے ساتھ اس کے مکان سے نکل کر ایک طرف چل پڑا۔ پجاری نے اسے بتایا تھا کہ ایشوانی دیوی کا خفیہ استھان وہاں سے دور ایک صحرائی ٹیلے کے پاس ہے۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ گھوڑے رات کے اندھیرے میں ویران میدان میں چلے جا رہے تھے۔ 1 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد چھوٹے بڑے بنجر ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سارا علاقہ اندھیری رات میں خاموش اور ویران تھا۔ ایک ٹیلے کے پاس آ کر پجاری بولا، ایشوانی دیوی کا خفیہ استھان اس ٹیلے کے غار میں ہے۔ یہ کہہ کر پجاری گھوڑے سے اتر گیا۔ جمشید بھی گھوڑے سے اتر آیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے وہیں چھوڑے اور ٹیلے کی ڈھلان کی طرف بڑھے۔ ٹیلے کی ڈھلان میں ایک جگہ قدرتی غار کا چھوٹا سا دہانہ بنا ہوا تھا، جس کو جنگلی جھاڑیوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ پجاری نے کہا، گھبرانا بالکل مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جمشید خاموش رہا۔ وہ اس مصیبت سے جلدی نجات حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے شہر میں جا کر نئی اور نیک زندگی کا آغاز کر سکے۔ پجاری اور جمشید غار میں داخل ہو گئے۔ پجاری نے موم بتی روشن کر کے ہاتھ میں تھام رکھی تھی، اس کی روشنی میں وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ پجاری نے ایک بڑے خطرناک مسان کو اپنے جادو کے ذریعے قابو کر کے ایک کالی ہانڈی میں بند کر کے اس غار میں ایک جگہ دفن کیا ہوا تھا۔
یہ مسان سے بھی 10 قدم آگے اپنے ہی مسان کی خطرناک بدرو تھا اور اس کا نام یکش بھوت تھا۔ یکش بھوت پوری طرح سے پجاری کے طلسم کے قبضے میں تھا۔ غار میں ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں گرد آلود سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں۔ پجاری وہاں رک گیا۔ اس نے جمشید سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، ایشوانی دیوی کی مورتی نیچے تہہ خانے میں ہے، میں وہ مورتی لے کر آتا ہوں۔ اس مورتی کو سامنے رکھ کر میں ایک خاص منتر پڑھ کر پھونکوں گا، اس کے ساتھ ہی تمہارے اوپر کیے گئے منتروں کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جمشید بولا، دیر نہ لگانا۔ پجاری نے کہا، فکر نہ کرو، میں جلدی ہی مورتی لے کر آ جاؤں گا۔ پجاری نے موم بتی ایک جگہ پتھر پر لگا دی اور خود پتھر کی پرانی گرد آلود سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا۔ نیچے ایک چھوٹا سا تہہ خانہ تھا، یہاں ایک کونے میں مٹی کی چھوٹی سی ڈھیری بنی ہوئی تھی۔ پجاری نے جلدی جلدی مٹی ہٹائی، نیچے سے ایک ہانڈی نکل آئی۔ ہانڈی کا منہ بند تھا۔ پجاری نے ہانڈی سامنے رکھ لی اور ایک منتر پڑھ کر اس پر پھونکا۔ ہانڈی کا ڈھکنا اپنے آپ اوپر اٹھ کر نیچے گر پڑا اور اس کے اندر سے سیاہ دھوئیں کا ایک گولا نکل کر ہانڈی کے اوپر گردش کرنے لگا۔ دھوئیں کے گولے میں سے خرخراہٹ کی ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے کوئی آدمی انتہائی تکلیف کی حالت میں زندگی کے آخری سانس لے رہا ہو۔ پجاری نے کہا، یکش بھوت، میرے حکم سے ظاہر ہو جا۔ پجاری کا حکم سن کر سیاہ دھوئیں کا گولا ایک لہر کی شکل اختیار کر گیا، پھر اس لہر نے ایک مسان کی شکل بدل لی۔ یہ اپنے مسان کی بدرو یکش بھوت تھا۔ اس کی شکل اتنی ڈراؤنی تھی کہ ایک بار تو پجاری کے بدن میں بھی خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یکش بھوت کا سیاہ فام جسم ایک بڑی چھپکلی جیسا تھا۔ نوکیلے پنجوں والے ہاتھ چھوٹے بازوؤں کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور پنجوں پر سے خون ٹپک رہا تھا۔ گھٹی ہوئی گردن پر بڑی چھپکلی جیسا سر لگا تھا۔ آنکھوں کے سرخ ڈیلے اپنے حلقوں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ ہونٹ غائب تھے، ان کی جگہ اوپر نیچے نوکیلے دانت ہی دانت تھے جو خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ سر کے اوپر کالے بال کانٹوں کی طرح کھڑے تھے۔ دانتوں کے درمیان سے دھوئیں کی ہلکی ہلکی لہریں باہر نکل رہی تھیں جیسے اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہو۔ یہ مسان یکش بھوت تھا۔ یکش بھوت نے نوکیلے خون اور دانتوں کے ہونٹ اوپر نیچے اٹھاتے ہوئے خرخری آواز میں کہا، مجھے کس لیے باہر نکالا ہے؟ پجاری نے کہا، جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، آج تم میرا وہ مقصد پورا کرو گے۔ تم یہاں سے مونجو دوڑو کے کھنڈرات کے نیچے دھشت دیوی کے خفیہ مندر میں جاؤ گے اور اس کے گلے میں پڑا ہوا وہ آکاش ہار لا کر مجھے دو گے جو وہ سومناتھ کے مندر سے چرا کر لے آئی تھی۔ یکش بھوت کے منہ سے دھوئیں کا غبار نکلا۔ اس نے خرخراہٹ والی آواز میں کہا، میں نے آکاش ہار کو ہاتھ لگایا تو دھشت دیوی کی شکتی مجھے جلا کر راکھ بنا ڈالے گی۔ پجاری نے کہا، لیکن اگر تم ایک مسلمان آدمی کے اندر داخل ہو کر جاؤ گے تو دھشت دیوی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ میں ایک آدمی کو اپنے ساتھ لایا ہوں جو مسلمان ہے، تم اس کو چمٹ کر اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے اور پھر ایک مسلمان کے روپ میں دھشت دیوی کے خفیہ مندر میں جاؤ گے اور آکاش ہار لے کر سیدھے میرے پاس واپس آ جاؤ گے۔ میں غار کے باہر تمہارا انتظار کروں گا۔ یکش بھوت نے خرخراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں تمہارا حکم نہیں ٹال سکتا، میں تیار ہوں۔ پجاری نے اپنی مٹھی کھول کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور کہا، میری مٹھی میں آ جاؤ۔ یکش بھوت ایک بار پھر دھوئیں کا گولا بن گیا۔ یہ گولا گردش کرتے ہوئے پجاری کی کھلی ہتھیلی پر آ کر غائب ہو گیا۔ پجاری نے اپنی ہتھیلی کو دیکھا، وہاں چٹکی بھر راکھ پڑی ہوئی تھی۔ پجاری نے مٹھی بند کر لی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے لمبے کرتے کی جیب سے ایک چھوٹی سی مورتی نکالی اور سیڑھیاں چڑھ کر جمشید کے پاس آ گیا۔ جمشید اسی طرح غار میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک طرف پتھر پر لگی موم بتی جل رہی تھی۔ پجاری نے مورتی والا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے جمشید سے کہا، میں ایشوانی دیوی کی مورتی لے آیا ہوں، میرے سامنے سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ تاکہ میں منتر پھونک کر تمہارے جسم سے ایشوانی دیوی کے منتروں کا اثر زائل کر سکوں۔ جمشید سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پجاری کے ایک ہاتھ میں مورتی تھی، یکش بھوت کی راکھ والی مٹھی اس نے بند کر رکھی تھی۔ اس نے ایک خاص منتر کا جاپ شروع کر دیا۔ جب ایک خاص گنتی پوری ہو گئی تو مٹھی کھول کر یکش بھوت کی راکھ جمشید کے چہرے پر پھینک دی۔ یک لخت جمشید کو ایسے لگا جیسے اس کے جسم کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پجاری بھی اٹھ کھڑا ہوا۔
دوسرے لمحے جمشید اپنا آپ مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ خطرناک مسان یعنی یکش بھوت جمشید کے جسم میں داخل ہو کر اس کی روح اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر چکا تھا۔ اب وہ جمشید نہیں تھا، یکش بھوت تھا۔ جمشید نے یکش بھوت کی خرخراہٹ نما آواز میں کہا، میں آکاش ہار لینے جاتا ہوں، جاؤ۔ پجاری نے حکم دینے کے لہجے میں کہا اور جمشید غائب ہو گیا۔ پجاری نے موم بتی اٹھا کر ہاتھ میں پکڑی اور واپس چل پڑا۔ غار کے باہر رات کی تاریکی میں دونوں گھوڑے ایک طرف کھڑے تھے۔ اس نے ایک گھوڑے کا رخ اپنے مکان کی طرف کر کے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور گھوڑا چل پڑا۔ اب اسے جمشید والے گھوڑے کی ضرورت نہیں رہی تھی اور اسے معلوم تھا کہ گھوڑا سیدھا اس کے مکان پر ہی جائے گا۔ پجاری وہیں اپنے گھوڑے کے پاس ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور یکش بھوت کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ جمشید یکش بھوت کے روپ میں غار کے اندر سے غائب ہو کر وہاں سے سینکڑوں میل دور مونجو دوڑو کے پرانے تاریخی کھنڈروں کے ایک زمین دوز تہہ خانے میں نمودار ہو گیا۔ اس تہہ خانے کی تیسری کوٹھری کے اندر قدیم زمانے سے دھشت دیوی کی ایک مورتی رکھی ہوئی تھی۔ اس مورتی کے گلے میں ہیرے اور جواہرات کا آکاش ہار پڑا تھا۔ جمشید مورتی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس وقت جمشید نہیں تھا بلکہ یکش بھوت تھا۔ اس نے تیز نظروں سے گھور کر مورتی کو دیکھا۔ مورتی کی گردن میں پڑے ہوئے ہار کے ہیرے جواہرات اندھیرے میں ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ جمشید نے اپنا ہاتھ مورتی کی طرف بڑھایا۔ مورتی اپنی جگہ پر کانپنے لگی مگر جمشید نے اپنا ہاتھ پیچھے نہ کیا۔ اس کے اندر کے یکش بھوت کو یقین تھا کہ یہ ایک مسلمان کا ہاتھ ہے اور دھشت دیوی اسے نہیں روک سکے گی۔ جمشید نے آکاش ہار کو اپنی گرفت میں لے لیا اور دھشت مورتی ایک بار زور سے لرز کر ساکت ہو گئی۔ جمشید نے آکاش ہار اس گلے سے اتار لیا اور اس کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ پجاری غار کے باہر جمشید یعنی یکش بھوت کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی جمشید غیب سے ظاہر ہوا، پجاری اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا آکاش ہار لے آئے ہو؟ جمشید نے ہار نکال کر پجاری کے سامنے کر دیا۔ ہار کو دیکھتے ہی پجاری کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ اس نے ہار جمشید کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ جمشید اس کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ اس نے یکش بھوت کی آواز میں پوچھا، کیا میں اپنے غار میں چلا جاؤں؟ پجاری نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ جمشید کے ساتھ اس نے کیا سلوک کرنا ہے۔ وہ جمشید کو اس کی اصلی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا اور یکش بھوت کو بھی اس کے اندر زیادہ دیر تک نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ ایسی صورت میں یکش بھوت ایک خاص وقت گزر جانے کے بعد طلسمی عمل کے مطابق پجاری کا دشمن بن کر اس کو اور اس کی بیوی بچوں کو ہلاک کر سکتا تھا۔ اگر وہ یکش بھوت کو جمشید کے جسم سے نکال کر جمشید کو اس کی اصلی حالت میں واپس لے آتا ہے تو جمشید کے اندر سرایت کیا ہوا عشوانی کا منتر پجاری کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ دھشت دیوی کا ہار چرا کر لے جانا عشوانی دیوی اور دوسرے پاتال کے دیوتاؤں کے لیے ایک ایسا جرم تھا جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ پجاری نے جمشید کو خونی آسیب کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ پجاری نے اپنے اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے جمشید کے اندر چھپے ہوئے یکش بھوت سے کہا، غائب ہو کر میرے ساتھ چلو۔ جمشید اسی وقت غائب ہو گیا۔ پجاری گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ آکاش ہار اس نے اپنے لمبے کرتے کے اندر والی جیب میں چھپا لیا۔ پجاری اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ یکش بھوت جمشید کے روپ میں غائب ہو کر پجاری کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ وہ پجاری کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پجاری کو یکش بھوت کی بو برابر آ رہی تھی۔ پجاری کے گاؤں کے باہر ایک پرانا قبرستان تھا۔ وہاں آ کر پجاری نے گھوڑے کو روک لیا اور بولا، یکش تم میرا یہاں انتظار کرو، جب تک میں نہ آؤں تم یہاں سے مت ہلنا۔ یکش بھوت نے کہا، میں قبرستان میں ہی رہوں گا۔ پجاری سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ صبح ہو رہی تھی۔ اس کی بیوی پوجا پاٹ کی تیاری میں لگی تھی۔ پجاری نے جاتے ہی اپنی بیوی سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسے مکان کی پچھلی کوٹھڑی میں لے گیا اور قمیض کے اندر سے آکاش ہار نکال کر اسے دکھایا اور بولا، یہ دھشت دیوی کا ہار ہے۔ لکشمی دیوی نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے۔ بوریا بستر باندھو، ہم کل سویرے بھارت کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ پجاری نے آکاش ہار کو کوٹھڑی کے کونے میں زمین کھود کر دبا دیا اور خود گھوڑے پر بیٹھ کر گاؤں کے باہر والے پرانے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ یکش بھوت جمشید کی شکل میں
قبرستان میں پجاری کا انتظار کر رہا تھا۔ پجاری یکش بھوت کی بو سونگھتا ہوا 12 دری والی قبر کے پاس آ کر بولا، یکش کیا تم موجود ہو؟ جمشید نے یکش بھوت کی آواز میں جواب دیا، ہاں میں یہاں ہوں۔ پجاری نے کہا، اب تم میرے پیچھے چلو گے۔ پجاری یکش بھوت کو ساتھ لے کر گاؤں سے 3 کوس کے فاصلے پر درختوں کے ایک ویران جھنڈ میں لے آیا جہاں ہندوؤں کا مرگھٹ تھا۔ یہاں ہندو اپنے مردے جلاتے تھے۔ مرگھٹ میں اس وقت کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور ویرانی برس رہی تھی۔ ایک جگہ زمین سے 3 فٹ اونچا چبوترا تھا جس پر مردوں کی راکھ بکھری ہوئی تھی۔ پجاری گھوڑے سے اتر کر چبوترے کے پاس آیا اور بولا، یکش بھوت مردوں کی راکھ کے اوپر سیدھے لیٹ جاؤ اور ظاہر ہو جاؤ۔ جمشید یکش بھوت کے روپ میں چبوترے کے اوپر مردوں کی بکھری ہوئی راکھ پر سیدھا لیٹ گیا اور ظاہر ہو گیا۔ اب وہ پجاری کو جمشید کی شکل میں صاف نظر آ رہا تھا۔ پجاری جمشید کے پہلو میں کھڑا ہو گیا اور اس نے 13 مرتبہ طلسمی منتر کا جاپ کرنے کے بعد مردوں کی چٹکی بھر راکھ اٹھائی اور جمشید کے اوپر پھینکتے ہوئے کہا، یکش بھوت جمشید کے بدن سے نکل کر اپنے غار میں جا کر بند ہو جاؤ۔ پجاری کی زبان سے ان الفاظ کے نکلتے ہی جمشید کا جسم ایک لمحے کے لیے کانپا، پھر اسے ایک جھٹکا لگا اور یکش بھوت کی آواز آئی، گرودیو میں نے تمہارے حکم کے مطابق اس منش کو جسم کو چھوڑ دیا ہے اور میں اپنے غار میں جا رہا ہوں۔ ایک پل کے لیے تیز آندھی چلنے کی آواز گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ یکش بھوت جمشید کے جسم کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ مرگھٹ کے چبوترے پر جمشید بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ پجاری نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خونی آسیب کا خونی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ خونی منتر ایسا تھا جس کو پڑھتے ہوئے پجاری اپنے سر کو دائیں بائیں ہلاتا جا رہا تھا۔ منتر پڑھتے ہوئے پجاری کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ نیچے ہوتے ہوئے مدھم ہو گئی۔ اس دوران جمشید کا بے ہوش اور بے حس و حرکت جسم 3 بار اپنی جگہ سے اوپر کو اچھلا اور اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ جب چوتھی بار جمشید کا جسم چبوترے سے اوپر اچھل کر اپنی اصلی حالت میں واپس آیا تو جمشید نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں خون کے رنگ جیسی سرخ ہو رہی تھیں۔ خونی آسیب جمشید کے جسم اور اس کے دل و دماغ کو اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ اب جمشید نہیں تھا، خونی آسیب تھا۔ خونی آسیب کے روپ میں ابھی تک اس نے صرف اپنی آنکھیں ہی کھولی تھیں اور وہ اوپر درختوں کے جھنڈ کو مسلسل تک رہا تھا۔ پجاری نے منتر پڑھنے بند کر دیے۔ اس نے مردوں کی راکھ اٹھائی اور جمشید کے جسم پر پھینک کر پوچھا، تم کون ہو؟ جمشید نے ڈراؤنی آواز میں جواب دیا، میں خونی آسیب ہوں، مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ پجاری نے کہا، میں نے تمہیں اس آدمی کا جسم دے دیا ہے، تم اس آدمی کے جسم سے کبھی باہر نہیں نکلو گے۔ جمشید نے ڈراؤنی آواز میں کہا، پجاری تم میری خوفناک شکتی کو نہیں جانتے ہو، میں اس آدمی کا پیٹ چاک کر کے باہر نکل جاؤں گا، تمہارے طلسمی منتر مجھے اس منش کے جسم میں قید نہیں کر سکتے۔ پجاری نے راکھ کی چٹکی بھری اور منتر پڑھ کر جمشید پر ڈالی اور کہا، میں نے تم پر یکش دیوتا کا منتر پھونک دیا ہے، جاؤ، میں تمہیں یکش دیوتا کے نام پر حکم دیتا ہوں، جاؤ اور بدروحوں کے مرگھٹ میں اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ جمشید نے ڈراؤنی آواز میں جواب دیا، تم مجھے نہیں جانتے، میں خونی آسیب ہوں، جو میرے سامنے آئے گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے میری خونی بھوک کو بیدار کر دیا ہے۔ پجاری بولا، تم اس ملک میں رہنے والے چاہے سارے لوگوں کا خون پی جاؤ مگر اس عامل جمشید کے جسم سے کبھی باہر مت نکلنا۔ خونی آسیب جمشید کی شکل میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہوتے ہی خونی آسیب کی سرخ آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اس نے ڈراؤنی آواز میں کہا، خونی آسیب جس کو چمٹ جاتا ہے پھر مر کر بھی اسے نہیں چھوڑتا۔ اس کے ساتھ ہی خونی آسیب دھوئیں کی لکیر بن کر سانپ کی طرح پیچ و تاب کھاتا غائب ہو گیا۔ پجاری فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گاؤں والے مکان میں واپس آ گیا۔ اسی دن وہ اپنی پتنی، اپنی بیٹی شانتی اور اپنے ہونے والے داماد کو ساتھ لے کر بھارت روانہ ہو گیا۔ آکاش ہار اس نے اپنے لباس کے اندر اچھی طرح سے چھپا لیا تھا۔ خونی آسیب جمشید کے روپ میں غائب ہونے کے بعد اس اجاڑ ویران علاقے میں آ گیا جہاں بدروحوں کا مرگھٹ تھا۔ یہ جگہ سنگلاخ اور بھورے رنگ کے خشک بنجر ٹیلوں کے درمیان ایک ٹوٹے پھوٹے شکستہ کھنڈر کی صورت میں تھی۔
جو نہ جانے کب سے ویران پڑا تھا۔ اس طرف سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ یہاں رات کو مر چکے ہوئے ہندوؤں کی بدروحیں آتی ہیں اور وہاں سے گزرنے والے اکا دکا مسافر کو کھا جاتی ہیں۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کھنڈر سے آدھی رات کے بعد عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ ویران شکستہ کھنڈر بدروحوں کے مرگھٹ کے نام سے مشہور تھا۔ جمشید خونی آسیب کے روپ میں ان بدروحوں کے مرگھٹ میں آ کر ظاہر ہو گیا۔